السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، سامعین محترم، ہفتے کے شب معراج کا واقعہ ہوا اور آپ حضرات نے مختلف تقاریر بھی سماعت فرمائی ہوں گی کہ معراج کی اہمیت، معراج کیوں ہوئی اور معراج کے اسباق، اس تمام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس تشریف لائے تو معراج کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمایا جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسریٰ بھی کہتے ہیں۔ اہل تفسیر کا خیال ہے کہ یہ سورہ شب معراج کے بعد نازل ہوا ہے۔ تین دلیلیں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سورہ معراج کے بعد نازل ہوا ہے۔ پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اسریٰ کے معنی تفریح کرانا، سیر کرانا، لے جانا، تفریح کروائی یا سیر کروائے اپنے بندوں کو رات کے ایک پہر میں۔ لیلن کے سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ لیلن کا مطلب سب سے چھوٹی ساعت، نکرہ ہے، سب سے چھوٹی ساعت کو کہتے ہیں۔ تو رات کے ایک ثانیے میں، رات کی ایک ساعت میں یا رات کے ایک پہر میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ماحول کو برکتوں سے مالا مال کیا۔ کیوں لے گئے؟ تاکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ اسریٰ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ معراج کے بارے میں ایک اور بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر 5 وقتوں کی نماز کو فرض کیا ہے۔
اس کا بھی تذکرہ اسی سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے رات تک، اور قرآن فجر۔ اصحاب تفسیر کہتے ہیں کہ اس میں 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کی موجودگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ فتنہ کا مطلب ہدایت پہ نہیں پہنچتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا ذکر جب مکے میں فرمائے تو لوگ مذاق اڑائے، ہنسی مذاق ہو گیا، اور روایتوں میں ہے کہ کئی نئے جو مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، وہ مرتد بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رؤیا التی اریناک، رؤیا مطلب بہوش حواس، جو چیز دیکھی جاتی ہے اسے بھی کہتے ہیں رعا، دیکھنا۔ رؤیا یعنی بہوش حواس دیکھنا، یا رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رؤیا کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نہیں بلکہ پورے ہوش حواس کے ساتھ اپنی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں، ایک جو ہم نے معراج کی شب آپ کو جو نشانیاں دکھائیں، اور دوسرا زقوم کا درخت جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، پریشانی کا سامان بنا دیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی رؤیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل معراج کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ہم بھی چونکہ یہ پہلا جمعہ شب معراج کے بعد جمع ہوئے ہیں مسجد میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ معراج کے بعد جو سورہ نازل ہوا اس پہ کچھ گفتگو ہو۔ بے پناہ باتیں اس سورے میں لکھی گئی ہیں۔ تنگ وقت میں چند باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی باتوں کو امت مسلمہ کے حوالے کیا ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ لگتا ہے تقریریں سننے سے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے ہٹا کر کسی اور کو بٹھا دیں گے۔ ایسی تقریریں، اللہ کے رسول کو اللہ کے مقام پر پہنچا دینا، کسی اور کو اللہ کے مقام پہ پہنچا دینا، اس طرح کی بہت ساری باتیں 2-3 مہینے سے شروع ہوتی ہیں۔ اور معراج میں بھی بہت زیادہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماورائی ہیں، جو حقیقی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا ہے، ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں توحید، رسالت اور آخرت اور دوسری اہم ترین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے توحید کی بات کرتے ہیں اس سورے میں، چونکہ معراج کے فوری بعد کا جمعہ ہے، اور معراج کے فوری بعد سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے، اور موجودہ حالات ایسے ہیں
کہ ہر طرف شرک کی حکمرانی ہے، اہل ہنود ہو یا اہل اسلام شرک کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کی تردید کس طرح کر رہا ہے اس سورہ میں آپ دیکھیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خدا موجود ہیں، کئی خدا جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، جبکہ پوری دنیا کی آرمی ملا دی جائے، پوری دنیا کی فوج کو جمع کیا جائے تو کروڑ کے آس پاس ہو سکتا ہے یا کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دنیا میں جو خدا پوجے جاتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اس میں اہل ایمان بھی یہ اپنے موقف کو پیش کیے کہ تم کیا، ہمارے بھی چند اور ہیں، یہ لو، ہم ایک پیچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے اس سورہ میں، قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اتنے خدا جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، اگر واقعی اتنے خدا ہوتے تو یہ تمام مل کے اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچ کے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے۔ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اتنے خدا ہیں، اور ایک اگر کوئی خدا ہو تو وہ سیکنڈ درجہ قبول کر ہی نہیں سکتا، وہ ٹاپ پہ رہنا چاہتا ہے، وہ عرش پہ بیٹھنا چاہتا ہے، سب سے ٹاپ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے خدا ہیں، اگر واقعی اتنے خدا ہیں تو یہ سب مل کے اللہ کے عرش پہ حملہ کر دیتے۔ اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، عرش والے تک پہنچتے، مطلب یہ ہے کہ عرش والے کو وہاں سے ہٹا دیتے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ جھوٹے ہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی اچھا پرش، کوئی بھی جو ہے اللہ کے مقابلے میں خدا نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اہل ایمان اپنا عقیدہ سنوارو، اپنا عقیدے میں یہ نہ رہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہیں۔ تمہارے سامنے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک سے زیادہ حکمراں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک ملک کے ایک سے زیادہ حکمراں ہو سکتے ہیں، ڈیموکریسی میں تو یہ کوشش چلتی رہتی ہے کہ ایک حکمراں کو ہٹا کر دوسرا حکمراں گدی پہ پہنچے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، روز مرہ کا کھیل ہے کہ ایک معمولی حکمراں دوسرے کو گدی پہ آنے نہیں دیتا اور دوسرا اس کو ہٹانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اتنے پورے خدا جو تم مانتے ہو، یہ تمام کے تمام عرش والے کو ہٹاتے کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ تو یہ عظیم الشان اور بہترین دلیل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دی ہے کہ نادانوں، ایک اللہ کو مان لو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تم جن کو بھی مان رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے، بس تمہارے کچھ رکھے ہوئے نام ہیں۔ ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دی۔ عام طور پہ پریشانی ہے، فکر مند ہے تو لوگ غیر اللہ کے پاس جا کے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی مسجد میں پیر میں کالے دھاگے، ہاتھ میں لال دھاگے، مسلمان ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ لوگوں، تم جن لوگوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو کہ میری پریشانی دور کرو، فلا یملکون، وہ مالک نہیں ہیں
کس بات کے؟ کشف الضر عنکم، تمہاری پریشانی کو دور کرنا. کشف الضر یعنی پریشانی کو دور کرنا. تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے مالک نہیں ہے. ولا تحویلا، تمہاری پریشانی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے ہیں. بخار آ گیا، دھاگا باندھ لیے، بخار چل گیا. بخار نہ اتار سکتے ہیں، نہ 104 ہو تو 103 کر سکتے ہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ بخار اتار سکتے ہیں، نہ ٹیمپریچر 1 ڈگری کم کر سکتے ہیں. کوئی پریشانی دور کر سکتے ہیں یا اس پریشانی میں کچھ نرمی کر سکتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں عرض کر رہا ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نادانی سے پکار رہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. ارے جن کو تم پکار رہے ہو، جو کسی زمانے میں نیک لوگ تھے، آج جن کے آپ نے وہ بنا دی، بنا کر ان سے مانگ رہے ہو، ان لوگوں کا خود معاملہ یہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ خود ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. ایک ولی دوسرے ولی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کون ہم میں سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اس کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. نماز کے ذریعے سے، درود کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کے ذریعے سے، کس عمل کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں گا. یہ کام وہ کر رہے ہیں جن سے تم مانگ رہے ہو. وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ، اللہ تعالیٰ کی، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ امیدوار ہیں. تم کہاں ہاتھ پھیلا ہوئے ہو؟ جو خود اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، تم کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے. اور دوسری بات فرمائی وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اللہ کے عذاب سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے. جو نیک بندے ہیں جن کے سامنے تم ہاتھ پھیلا رہے ہو، ان کی کیفیت تو یہ ہے، سنو، وہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہم سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، اور ہماری رحمت کے امیدوار ہیں، اور ہمارے عذاب سے بہت ڈرنے والے ہیں. تم بھی عذاب سے ڈرو، تم بھی ہماری رحمت کے جویا ہو، تم بھی نیکیوں کا وسیلہ تلاش کرو، نمازوں کے ذریعے سے میرے قریب آؤ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کے ذریعے سے میرے قریب آؤ، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے میرے قریب آؤ، اس میں غور و فکر کے ذریعے سے میرے قریب آؤ. یہ کیا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلا رہے ہو؟ یہ کسی چیز کی پہلی آیت میں کہا کہ تمہاری تکلیف دور کرنے کے مالک ہی نہیں ہے، ان کے پاس نہ اختیار ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں بتایا. یہاں تو ایسی ایسی تقریریں ہو رہی ہیں، جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جیسے سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے، پورے درخت اگر قلم بن جائیں، اللہ کی باتیں نہیں لکھ سکتے. ظالم کہتا ہے کہ میرے ولی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر پورے سمندر سیاہی ہو جائیں، پورے درخت
قلم بن جائیں تو میرے ولی کی باتیں نہیں لکھی جا سکتی. کفر کے کس مقام پر ہے. حضرت گرامی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا، حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ آدمی جو ہے حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اتنی زبردست اللہ کے نبی کی شخصیت کہ عرش تک پہنچے اور اللہ سے گفتگو آپ نے فرمائی تو دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کر دینا چاہیے، لیکن اجازت نہیں ہے نا. اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کسی اور الہ کو اللہ کے ساتھ شامل مت کرو. کیا ہوگا؟ دنیا و آخرت میں تمہارا معاملہ بدحالی سے بدحالی ہو جائے گی. فتقعد مذموما مخذولا، اپنے آپ کو مذموم تصور کرو گے تم، اور انتہائی شرمناک سچویشن ہو جائے گی تمہاری. چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں تو لہک لہک کے باتیں کر رہے ہو، ہمارے الوہیت میں شرک کر رہے ہو. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو شامل کیے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے. کتنی واضح آیت ہے دیکھیے. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے اور جہنم میں اپنے آپ کو ملامت کرو گے. ملوما مدحورا، ہر طرف سے آگ میں گھرے رہ جاؤ گے. تو حضرت گرامی معراج کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی، سورہ اسراء، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا I am alone، میں اکیلا خدا ہوں تمہارا. مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو اعمال کا وسیلہ تلاش کرو، انسانوں کا نہیں، اعمال کا وسیلہ تلاش کرو. اس کے بعد رسالت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑے واضح باتیں فرمائی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی راتوں رات 7 آسمانوں کا سفر کیے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر آگے گئے، پھر واپس آئے. کیا حیران کن واقعہ ہے. یہ واقعے کے بعد ذرا آپ کی شخصیت کو ماورائی انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے نا. کوئی انسان ایسا گیا ہے، کسی نے سنا تو نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل کیا جا سکتا ہے آپ کو، لیکن اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹوٹل نفی کر دی. اتنا عظیم واقعہ ہونے کے باوجود اس واقعے کے فوری بعد جو سورہ نازل ہوا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح طور پہ بیان فرمایا. مکے کے مشرکین آئے ایک دفعہ، غصے میں بھپرے ہوئے تھے، انہوں نے چند باتیں فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نوٹ کیا. 5 یا 6 باتیں ہیں، آپ سنیے ایک کے بعد ایک ایسی شانداری. جبکہ آپ اللہ کے نبی معراج تک جا کے آئے ہوئے ہیں اور مطالبہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. چٹکی بجائے تو ہو سکتا، چٹکی بجائے تو ہو سکتا. عرش کے قریب جا کے اللہ کے نبی آئے
اور کافروں کے وہ مطالبے ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا بولو. آکے کافر کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. مکے کی سنگلاخ زمین, ہم لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, ہم تم پہ ایمان نہیں لاتے, یہاں تک کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے مکے میں ہمارے لیے ایک نہر بہاؤ. عرش پہ جا کے آئے, بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے یہ, سوچئے آپ, وہ بھی آنن فانن میں جا کے آئے. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ہمارے لیے ایک کنواں یا ہمارے لیے ایک تالاب یا ہمارے لیے ایک نہر بہا دو مکے میں. دوسری بات, او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. کیا ہے آپ بھوکے رہ رہے ہیں, کھانا پینا بھی مشکل سے ہے, آپ کے پاس جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پورے غریب ہیں, ہماری قوم کے اراذل ہیں, مفلس ہیں. کم سے کم تمہارے پاس ایک باغ تو ہونا چاہیے جس میں کھجوروں کے درخت ہو, انگور کے بیلیں ہوں, ایسا ایک باغ ہونا چاہیے. اس باغ کے درمیان نہریں بہتی ہوئی ہونی چاہیے. یہ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس. کیسے آپ پہ ایمان لائیں گے؟ یہ مشکل تھا اللہ کے نبی کے لیے جو معراج پہ جا کے آئے. خالی باغ بولتے تیار ہو جانا تھا. ہم کو تو ایسی بتایا جا رہا نا کہ ایسا کرے تو یہ آ جاتا. اچھا, آپ عذاب سے ہم کو بہت ڈرا رہے ہیں. او تسقط علینا من السماء او تسقط من السماء علینا کسفا. اب ہمارے اوپر اس آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو آنکھوں کے سامنے. ایک ٹکڑا, آسمان کا ٹکڑا گرا دو ہمارے اوپر. خالی آپ ہاتھ اٹھائے تو آسمان کا ٹکڑا گر جاتا. ہم کو بتا دو آسمان کا ٹکڑا گرا دو. اور اس کے بعد او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. اور ایک بات بولے, اللہ اور ملائکہ آمنے سامنے ہمارے پاس حاضر ہونا, ہم دیکھنا یہ اللہ ہے, یہ ان کا دربار ہے, فرشتے آنکھوں سے دیکھیں گے, جب تک ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے. او یکون لک بیت من زخرف. کیا بوسیدہ گھر میں رہتے ہیں آپ کا گھر تو سونے کا ہونا چاہیے. آپ نبی ہیں, عظیم الشان نبی ہیں, آپ اللہ کے نائب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور بوسیدہ گھر میں ہیں آپ. او یکون لک بیت من زخرف. آپ کا یہ جو گھر ہے یہ سونے کا ہونا چاہیے. او ترقی فی السماء. ہماری آنکھ کے سامنے رسی پکڑ کے آسمان پہ چڑھ جاؤ. اور ظالم مطالبہ کتنا خطرناک کر رہے ہیں دیکھیے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ. آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے رسی پکڑ کے آسمان پہ چڑھ جائیں, یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر بھی آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ. آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے کتاب, مجلد کتاب لے کے ہمارے سامنے پیش کرو
ہم اسے کھول کے جب پڑھیں گے اور جب کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ مکے کے ظالم آپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھے. کون سی مشکل تھی بھائی؟ ابھی 2-3 دن پہلے معراج پہ تشریف لے گئے اور اتنی آپ نے معراج کے واقعات مکے والوں کو سنا دیے. کون سی بات مشکل تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. اے نبی آپ اعلان کر دو کہ میرا رب پاک ہے، میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں ہوں. حل کنت الا بشرا رسولا. اتنے تم مطالبے کر رہے ہو کہ میرا گھر سونے کا ہو، میرے پاس باغ ہو، تمہارے لیے پانی بہاؤں، میں آسمان سے کتاب لاؤں. یہ میرا کام نہیں ہے. میں اللہ کی طرف سے ایک بشر رسول بنا کے زمین پہ بھیجا گیا. واضح کلیئر کٹ. نہ مانگے تو آپ دے سکتے ہیں اپنی طرف سے، اللہ نے چاہا تو دے دے، بات الگ ہے. تو اے نبی آپ اپنا پوزیشن کلیئر کر دو. یہ جتنے مطالبے تم کر رہے ہو، اور آج ہماری تقریریں سنیں تو یہ مطالبے تو بہت چھوٹی چیز دکھتی. ایک ولی آنن فانن میں 3000 کلومیٹر چل کے اپنے مرید کو بچا لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے لیے مکے میں پانی دوڑانا، دریا بہانا کون سی بڑی بات؟ یہ اللہ سے دعا کرتے مالک میرا گھر بوسیدہ ہے، سونے کا بنا دے، کون سی بڑی بات؟ لیکن اللہ نے فرمایا یہ کام آپ کا نہیں، آپ بس اتنا کہہ دو حل کنت الا بشر رسولا. میں ایک بشر، بلڈ اینڈ فلش، خون اور گوشت والا بشر کہتے ہیں اسے، رسول کے سوا کچھ نہیں. عام طور پہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم جیسا انسان یہ نبی کیسے ہو سکتے؟ بھئی ہم بھی انسان، یہ بھی انسان، کم سے کم فرشتہ نبی ہونا چاہیے تھا. اس زمانے کا یہ پرابلم تھا. اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم فرشتے کو نازل نہیں کرتے، یہ انسانی ہیں. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو انسان نہیں مانتے. انسان اگر مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. آج کل یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ بھئی یہ نبی کیسے ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے انسان بشر. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. مطالبہ تھا کہ فرشتہ اگر ہمارا نبی ہوتا تو اچھا تھا، یہ انسان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب دے رہے ہیں نادانوں، زمین پہ کون چل پھر رہے ہیں؟ انسان. اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے ہی کو نبی بنا کے اتارتے. انسان کے لیے جو ایگزامپل ہونا چاہیے وہ انسانی ہوگا. انسان کے لیے ایگزامپل فرشتہ نہیں ہو سکتا. کھانا پینا کے بعد جسم میں جو انرجی پیدا ہوتی ہے ویسے دوسرے لوگوں کے لیے بھی انرجی پیدا ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ ایگزامپل ہو سکتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زمین پہ فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے انسانوں کے بجائے تو ہم آسمان سے ان کے لیے فرشتے کو نازل کرتے ہیں. تو رسالت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کلیئر کر دیا. توحید کے بارے میں بھی کلیئر، رسالت کے بارے میں بھی کلیئر کہ ایسے ایسی باتیں جو تم مانگ رہے ہو، میں اللہ کی طرف سے ایک بشر
اور نبی ہوں، میرا کام یہ ہے کہ تم تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت تنگ ہے، ایک دو باتیں اور عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ہم اس وقت نام کے مسلمان ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ ہے، وہ خطیب ہو یا وہ سامع ہو، ہر ایک کے دل میں ہے کہ بس دنیا ملنا، دنیا مل گئی تو بس۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہماری دن بھر کی دعائیں دیکھے تو اس میں 90-95% دنیا دنیا دنیا، ہر آدمی کا یہ عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے اس سورہ میں۔ پہلی انسان کی تصویر میں اگر ہم اپنا چہرہ دیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت بھیانک معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید پہلے ہی شخص کی طرح ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید وجعلنا له فی جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو کوئی عاجلہ عجلت میں حاصل ہونے والی چیز، مکان، بچوں کی تعلیم، موٹر گاڑیاں، بہترین شادیاں، یہ کیا ہے؟ عاجلہ، عجلت میں حاصل ہونے والی چیز۔ جو کوئی عجلت میں حاصل ہونے والی چیزوں کو مانگے گا، اس کو اللہ سے مانگے گا۔ من کان یرید العاجلہ، عجلت میں حاصل ہونے والی چیزیں، مال مال مال، تجارت تجارت تجارت، گھر گھر گھر، گاڑی گاڑی گاڑی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسے اس کے حساب سے نہیں، ہم جتنا چاہیں، جس کے لیے چاہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، جتنا چاہیں۔ بچوں کی شادی شاندار کرا دے، گرینڈ شادیاں ہو گئیں، 50-50 لاکھ کی شادیاں لے لیں۔ مالک گاڑیاں، بہترین گاڑیاں لے لو، ایک سے ایک آ رہی ہے، BMW بھی آ رہی ہے، رولز رائس بھی آ رہی ہے، ٹکٹ لے لو، جو چاہے لے لو۔ اب میں مانگو مالک میرے کو ایک BMW دے دے، تو اللہ بول رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے نہیں، جس کے لیے ہم چاہیں اور جس کے لیے ارادہ کریں اس کو دیں گے۔ اب میں بولوں مالک BMW دے دے مجھے ایک شاندار، مالک ہاں میرے دوست کی 10 منزلہ بلڈنگ ہے میرے کی بن، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جتنا ارادہ کریں، اس کے لیے دے دیتے ہیں۔ ہم جو مانگے اتنا ملتا بھی نہیں، جتنا اللہ چاہے، لیکن کیا کریں، ہم دنیا مانگ رہے ہیں۔ جتنا مانگ رہے اتنا ملتا بھی نہیں، لیکن دنیا مانگ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا چاہے، جو چاہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن اسے آخرت میں دوزخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جاؤ، 3 بچوں کی 50 لاکھ کی شادیاں ہو گئی، گو جائیے، BMW مل گئی تھی نا، جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گاڑیاں ملنے کے بعد اللہ سے دور ہوگا۔ اگر اللہ کے قریب بھی رہا اور اللہ کی جو ہے آغوش میں رہتے ہوئے زندگی گزارا تو وہ بات الگ ہے، لیکن صرف دنیا کے ہو کے دنیا ہی مانگ لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ معراج کا پیغام ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مانگ لیا آپ نے دنیا، وجعلنا لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، اور اس میں آگ سیکے گا، ملامت زدہ ہو کر، ہر طرف سے گھرا ہوا ہو کر آگ سیکے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، یہاں چینج ہے دیکھیے، مگر جو آخرت چاہتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہونا اس کو دنیا، شادیاں ہیں جو ٹھیک ہے، بچوں کی شادی کروا دو، ذمہ داری ہے، ہو گئی،
اب بولے کیا پھٹیچر شادی کوئی نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، کر دو بچوں کی شادی، ذمہ داری کسی طرح گزر گئی، لیکن مجھے چاہیے آخرت۔ من اراد الآخرت، اور خالی ارادہ کرنے سے نہیں ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش بھی کرے۔ خالی مالک جنت دے دے، مالک دوزخ سے بچا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ سکھا دیے، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کو حصولی کا عمل ہی نہیں ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، بھائی سعی لہا سایہ کے لیے بات سنیے، ایک 400 گز کا مکان بنانا ہے تو آدمی پوری زندگی لگا دیتا جب کہیں جا کے گھر بناتا، پوری زندگی نیچے اوپر ہر چیز کر کے بس اولڈ ایج، مطلب ابھی ریٹائرمنٹ کے آس پاس جو ہے گھر بنا لیا۔ ارے جنت جیسی چیز، اس کے محلات، اس کی وسعتیں، اس کے لیے خالی دن میں ایک آدھے گھنٹے کی نمازیں پورے 5 ملا کر، سعی لہا سعیہا کہاں ہے؟ دنیا کے ایک 400 گز کے لیے تو پوری زندگی کھپا دی، اور اللہ کے ان محلات کے لیے جنتوں کے کچھ بھی نہیں۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا، جو آدمی اس کو حاصل کرنے کی برابر کوشش بھی کرتا رہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے آدمی کی سعی اور کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور جنتوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو آدمی کا رخ کدھر ہے؟ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے لیکن رخ کدھر ہے؟ قرآن بھی پڑھ رہا ہے لیکن رخ کدھر ہے؟ رخ اگر دنیا، مالک دنیا ہونا، دنیا ہونا، دنیا ہونا، لے لو، لیکن آخرت میں دوزخ ملے گی تم کو۔ لیکن جو صرف آخرت چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی کوششوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، اتنی بے پناہ اس میں ہدایتیں ہیں، لیکن ایک بات آخری بتا کر، اس میں آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس آئینے میں ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ سجدے کی آیت ہے، ہم اتنی زندگی گزار لی، ایسی ایسی داڑیاں چھوڑ لیے، ایسا کبھی لمحہ آ گیا کیا زندگی میں؟ ذرا سوچ لیں گے۔ روزے رکھ رہے ہیں، عمروں کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا کیا؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ بہترین لوگوں کا تذکرہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان کے سامنے جب میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اپنے ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور بے اختیار کہتے ہیں کہ مالک تو بے انتہا پاک ہے، جس دن کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ آ کے رہنے والا ہے مالک، اور سجدے میں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور ان کی خشیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، خشوع و خضوع میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی میں کبھی قرآن پڑھا، کبھی قرآن سنا، پھوٹ پھوٹ کے آنکھوں بہائے اور اللہ کے سامنے گرے، ایسا ایک واقعہ کبھی گزرا؟ نمازیں ہوئی، تہجدیں ہوئی، تراویحیں ہوئی، روزے ہوئے، لیکن اللہ کا وہ کلام
جس کو سننے سے جسم پہ کپ کپی طاری ہونی چاہیے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، اور وہ سننے کے بعد آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جانے چاہیے، آدمی کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ ایسی کیفیت کبھی ہوئی؟ ایک بزرگ اتنی زبردست بات بولے ایک تقریر میں کہ میرے دماغ میں بیٹھ گئی بات۔ نماز پہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نمازوں کو قبول کرتا نہیں کرتا میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم بھیگا ہوا مصلی اسے دے دو تو وہ قبول کر لے گا۔ مصلی جب بھیگ جاتا ہے آنسوؤں سے، کبھی ایسا ہم نے مصلی کو بھگایا ہے؟ یہاں تو سیل فون کی ٹک ٹکی جیب میں بجی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیتیں تلاوت ہوئی، تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارے آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، آنکھوں میں کیا آنسو آئے کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اس مصلی کو، اس علاقے کو تم نے بھگو دیا۔ کیا فائدہ زندگی کا؟ سورہ اسراء کی آیت متنبع کرتی ہے کہ اللہ کا کلام کدھر ہے، مسلمانوں تم کدھر ہو؟ جسے پڑھا جائے یا سنا جائے تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن سے بالکل دور چلے گئے ہو۔ تو حضرات گرامی، اس موقع پر سورہ اسراء میں جو باتیں آئیں، یہ سورہ معراج کے بعد نازل ہوا، اور معراج کے بعد کا پہلا جمعہ تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ باتیں، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جو وضاحت کر دی ہے، پھر آدمی کو کیسے زندگی گزارنا ہے، دنیا 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 نہیں بلکہ آخرت 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 کے لیے گزارنا ہے۔ پھر اللہ کی کلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، کبھی ایسا ایک لمحہ پیش کر سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کہ اللہ کا کلام سنے ہیں اور ہم سجدے میں گر کے رونے لگے؟ کیا زندگی؟ زندگی کا حاصل تو یہ ہے، مالک میں 10 منزلہ بلڈنگ بنا دیا، مالک بتائیں گے مالک کہ میں BMW رولز رائس خریدا، مالک میرے 2 بچے امریکہ میں، 2 بچے آسٹریلیا میں، بے جنت میں، یہ مالک فلانی رات تیرا کلام سن کر میں بے قابو ہو گیا، میرے مالک آنکھوں سے آنسو نکلے، مالک کے لے لے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے۔ اللہ تعالیٰ موتیاں سمجھ کے چن لیتا ہے ان آنسوؤں کو۔ بہت بڑے چینج کی ضرورت ہے، سی چینج۔ یہ ہمارا ایمان مسلمان یہ سپرفیشل ہے، سپرفیشل ہے، چینج کی ضرورت ہے، اندر سے چینج آنا چاہیے۔ اور سورہ اسراء کہتا ہے کہ لاؤ یہ چینج۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔